تو اس ہفتے پاکستان میں کیا کچھ ہوا؟ بڑی بڑی خبریں کون سی رہیں جنہوں نے پورے ملک کی توجہ حاصل کی؟ آئیے عالمی سفارتکاری سے لے کر شہروں کی سڑکوں تک اس ہفتے کی سب سے اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن آج کل ملک میں بات کیا ہو رہی ہے؟ کون سے موضوعات ہیں جو سب کی زبان پر ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے گیلپ کی اس تازہ ترین رپورٹ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ قومی گفتگو کا مرکز کیا ہے۔ تو یہ اعداد و شمار صاف دکھا رہے ہیں کہ خارجہ تعلقات اور علاقائی بحران جیسے موضوعات بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور بس یہی بات ہمیں اس ہفتے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ہفتے پوری دنیا کی نظریں تھیں اسلام آباد پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی اہم مذاکرات ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات میں پاکستان ایک مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ مذاکرات آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی نازک جنگ بندی کے دھاگے سے بندھے ہوئے تھے، اور اب سوال یہ تھا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا خطے میں امن کی امید پیدا ہوگی، یا پھر جنگ کے سائے مزید گہرے ہو جائیں گے؟ یہاں تک پہنچنے کا سفر بہت تیز اور غیر یقینی رہا ہے۔ دیکھیں نا، صرف 2 ہفتے پہلے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے، وفود اسلام آباد پہنچتے ہیں، پہلا دور ناکام ہو جاتا ہے، اور آج ممکنہ دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور وہ ہے ایران پر اقتصادی دباؤ۔ امریکی صدر نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اس تنازع کی وجہ سے ایران کو روزانہ کتنا بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو جب دونوں پارٹیاں میز پر بیٹھیں تو ان کے موقف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف امریکہ بات چیت تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی فوجی کارروائی کا آپشن بھی کھلا رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی واضح دھمکی دی ہے۔ ایسے میں کوئی درمیانی راہ نکالنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بڑی ڈپلومیسی کی بات، لیکن یہ سب کچھ صرف بند کمروں میں نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا براہ راست اثر عام زندگی پر بھی پڑ رہا تھا، خاص طور پر دارالحکومت میں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہوں تو عام زندگی پر، اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ راولپنڈی میں جگہ جگہ سڑکیں بند، جس سے آنے جانے والوں کو شدید پریشانی ہوئی۔ 45 کے قریب بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو گئیں، اور پورے شہر میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشنز ہوئے، جس نے ہزاروں شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیا۔ خیر، ایک طرف تو یہ سفارتکاری چل رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں باقی کام رکے ہوئے تھے، خاص طور پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جہاں کچھ بہت اہم منصوبوں پر کام شروع ہوا۔ جی، کراچی کے پرانے علاقوں کی بحالی کا ایک بہت بڑا اور جامع منصوبہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں نئی سیوریج لائنیں بچھانے سے لے کر سڑکوں کی تعمیر اور تاریخی عمارتوں کے ان کی اصلی حالت میں واپس لانے جیسے کام شامل ہیں۔ اچھا، ان سنجیدہ باتوں سے ہٹ کر اب ذرا بات کرتے ہیں اس چیز کی جو پورے ملک کو جوڑتی ہے۔ جی ہاں، کرکٹ کی۔ پاکستان سپر لیگ کی بات کریں تو بھائی اس وقت تو ہر طرف پشاور زلمی کے ہی چرچے ہیں۔ کیا بلے باز اور کیا بولرز، ہر شعبے میں ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے، اور وہ ٹورنامنٹ میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ اور پی ایس ایل کی ویلیو کتنی بڑھ رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اسے ایک بات سے لگا لیں کہ نئی سیالکوٹ فرنچائز کی بولی 1.85 ارب روپے لگی ہے، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ہفتہ واقعی بہت دلچسپ تھا۔ ایک طرف بین الاقوامی دباؤ تھا، دوسری طرف ملک کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی کھیلوں کا جوش و جذبہ بھی عروج پر تھا۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرنے اور اپنے اندرونی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دینے جیسے بڑے چیلنجز کے درمیان توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے۔